بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج مختلف موضوعات پر بات کریں گے۔ سب سے امپورٹنٹ معاملہ جو ہے وہ عمران خان کا ایک بہت بڑا کھلاڑی ایک بہت بڑے منصب پر انہوں نے ان کو تعینات کرنے کا جو ہے وہ حکم اڈیالہ جیل سے جاری کر دیا ہے۔ عمران خان سمجھتے ہیں کہ ان کے جو مختصر یا ان کے جو مخصوص اسپیسیفک کھلاڑی ہے ان کو کہاں پر کھڑا کرنا ہے، ان کی کیا رسپانسبلٹی ہوگی اور وہ اس رسپانسبلٹی کو کس طرح پورا کرتا ہے، تو پوری اسٹریٹجی کے ساتھ عمران خان نے اس کھلاڑی کو اس حدود میں کھڑا کر دیا ہے۔ ان پر بھی دستی سے بات کریں گے۔ نمبر 2، سب سے امپورٹنٹ گفتگو آج صاحبزادہ حامد رضا صاحب نے ایک ٹاک شو میں کی اور ایک اشارہ دیا کہ ہو سکتا ہے کہ بلکہ خان صاحب نے باتوں باتوں میں جس کا اعلان بلکہ حکم نامہ جاری کر دیا ہے کہ آنے والے دنوں میں ہم بھرپور طریقے سے ایک اور احتجاج ریکارڈ کروائیں گے۔ اب یہ احتجاج کہاں پر ریکارڈ ہوتا ہے، کیا اسٹریٹجی ہے، کون لیڈ کرے گا، کیا مقاصد ہوگی، اس کے پیچھے کیا ایجنڈا ہے، پورا پلان جو ہے ہم وہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہے۔ نمبر سب سے امپورٹنٹ معاملہ، بہت بڑی نیوز، پاکستان کی سیاسی سٹرکچر کو ہلانے والی، پاکستان کی پوری سیاسی نظام کو ہلانے والی، حکومت میں بیٹی شخصیات کو جو ہے ان کو ایک سائیکو میں مبتلا کرنے والی نیوز وہ اب جو ہے وہ سرکولیٹ کرنے لگی ہے، اور وہ ہے عمران خان کا اڈیالہ جیل سے ایک واضح پیغام کہ اب مذاکرات کہاں تک ہوگی، کس لیول تک جائے گی، کیا ڈیڈ لائن ہے، پورا سٹرکچر، پورا پروسیجر خان صاحب نے اڈیالہ جیل سے جو ہے وہ جاری کر دیا ہے۔ یہ 3 امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ آج اڈیالہ جیل سے براہ راست عمران خان کے منہ سے ان کے لیے حکم نامہ جاری ہو چکا ہے۔ تفصیل سے اس چیز کے اوپر بات کریں گے، لیکن اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں، ابھی تک سبسکرائب نہیں، کیونکہ ہماری چینل جو ہے اس بار بار رپورٹس آ رہی ہے، ان کو بار بار رپورٹ کیا جا رہا ہے، ان کو بار بار جو ہے وہ ریسٹرکٹ کیا جا رہا ہے، اور آگے بڑھنے سے وہ نیوز جو ہے ہم آپ تک پہنچانے میں ناکام رہتے ہیں ہمیشہ، کیونکہ یہ چینل آگے وائبریٹ نہیں کرتا، آگے موومنٹ نہیں کرتا۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کریں۔ جس طرح ہم نے شروع میں کہا کہ عمران خان صاحب کا ایک بہت بڑا حکم جاری ہو چکا ہے، ایک بہت بڑا حکم نامہ جاری ہو چکا ہے کہ انہوں نے پبلک جو ہے کمیٹی کے لیے ایک بہت بڑا نام جو ہے وہ تجویز کیا ہے۔ اس کمیٹی کے پیچھے کیا صورتحال تھی، کیا پروسیجر تھا، وہ تمام تفصیلات ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ جس طرح شیخ افضل مروان خان الیکشن جیتا، اس میں کوئی شک نہیں کہ انہوں نے پارٹی کے لیے بہت خدمات سر انجام دی ہے۔ پارٹی جب جو ہے وہ ایک گراؤنڈ لیول تک آ چکی تھی، کس طرح انہوں نے اس پارٹی کو موبلائز کیا، کس طرح ان کو ایک نئی مومنٹم دی، وہ کسی سے چھپی نہیں ہے۔ جس طرح شیخ افضل مروان خان، پاکستان تحریک انصاف یا اس کے جتنے مخالفین ہیں وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ شیخ افضل مروان خان کو خصوصی طریقے سے پلان کر کے خیبر پختونخوا کی وزارت جو ہے ان کو سونپنے کی کوشش کی جا رہی تھی، خیبر پختونخوا کی بطور سی ایم ان کو نامینیٹ کرنے کی پوری تیاری ہو چکی تھی۔ یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے، اس پر ہم نہیں جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ شیخ افضل مروان خان کو بطور اپوزیشن لیڈر بھی جو ہے وہ نامینیٹ کرنے کی خبریں گردش میں تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ اس پبلک سروس کمیٹی کے لیے جو ہے ان کے لیے بھی شیخ افضل مروان خان کو ایک چیئرمین کے طور پر نامزد کرنے کی کوشش ہو رہی تھی، لیکن عمران خان نے اس شخصیت کو اس کا چیئرمین نامزد کیا جو کسی کے سوچ میں بھی نہیں تھا۔ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ عمران خان اس شخصیت کو اٹھا کر کس طرح انہوں نے فیلڈنگ کے لیے اس کھلاڑی کو باؤنڈری تک پہنچایا ہے۔ جنید اکبر ایک پاکستان تحریک انصاف کا ایک رہنما، ممبر نیشنل اسمبلی جو ہے وہ اس وقت کام کر رہا ہے نیشنل اسمبلی میں بطور ایم این اے، خان صاحب نے اس کو بطور چیئرمین اس کمیٹی کا نامزد کر دیا ہے، اور ان سے اس کمیٹی کا کام ہے کہ وہ، کیونکہ یہ کمیٹی جو ہے وہ اس کی ممبرشپ یا اس کی چیئرمین شپ جو ہے وہ ہمیشہ اپوزیشن پارٹی کے پاس ہوتی ہے، جو لیڈنگ میں ہوتی ہے اپوزیشن ان کے پاس یہ زیادہ تر یہ جو ہے وہ چیئرمین شپ ہوتی رہتی ہے۔ تو اس وجہ سے ان کا کام ہے کہ وہ کس طرح قومی، صوبائی، حکومتی، اپوزیشن کتنی بھی جو میں سمجھوں گا فیلڈ ہے، سب فیلڈ ہے، سیکٹرز ہے، کس طرح ان میں کرپشن اور اسی کے لیے وہ لک آفٹر کرتا رہتا ہے۔ تو اس وجہ سے خان صاحب نے اس کے لیے پہلے شیخ اکرم وقاص صاحب کو جو ہے نامینیٹ کیا تھا، لیکن پھر بعد میں پتہ چلا کہ اس کی ڈسکوالیفیکیشن ہو چکی ہے اور اب جنید اکبر کا نام سامنے آ گیا ہے۔
یہ تو تھی پہلی نیوز. اور دوسری جو سب سے امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ، جس طرح ہم نے کہا کہ خان صاحب کس طرح احتجاج ریکارڈ کروانے کا آپ سوچ رہا ہے، تو اس وجہ سے صاحبزادہ حامد رضا صاحب نے ایک ٹاک شو میں کہا، ایک اشارہ دیا کہ اب خان صاحب پوری اسٹریٹجی کے ساتھ دوبارہ ڈی چوک کی طرف آنے کی پوری اسٹریٹجی بنا رہا ہے. خان صاحب اب پوری کوشش میں ہے. خان صاحب اس دفعہ ایک ایسے اسٹریٹجی کے ساتھ ڈی چوک میں جائیں گے کہ وہاں پر کوئی کسی قسم کی جو ہے فائرنگ نہیں ہو سکے گی، وہاں پر کسی قسم کی شیلنگ نہیں ہوگی، وہاں پر کسی قسم کی رکاوٹیں پیدا نہیں ہو سکتی. اب یہ ایک اس طرح جو ہے وہ دھرنا ہوگا، ایک ایسا ڈیچو کی طرف پروان ہوگا کہ حکومت سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس طرح کا ایک پلین خان صاحب پہن سکتا ہے، اس طرح کا ایک پلین کے تحت خان صاحب یہ کارڈ پہن سکتا ہے. یہ ایک پوری اسٹریٹجی کے ساتھ اسلام آباد کی طرف رخ کریں گے. اور اس اسٹریٹجی میں سب سے امپورٹنٹ، سب سے خاص بات یہ ہے کہ جتنے بھی پاکستان تحریک انصاف کے ایم این ایز ہے، جتنے بھی پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہے، جتنے بھی پاکستان تحریک انصاف کے ایم پی ایز ہے، وہ تمام کے تمام اس احتجاج کے پہلے صف میں بطور احتجاجی کام کریں گے. جب یہ لوگ ان تمام احتجاجوں میں عوام سے ایک قدم آگے کھڑے ہوں گے تو نہ اس پر گولی چلے گی، نہ اس پر شیلنگ ہوگا. اگر شیلنگ ہوگی تو یہ تمام لوگ اپنے آپ کو بچانے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں، چاہے بندوق کا جواب بندوق سے، چاہے شیلنگ کا جواب شیلنگ سے، چاہے بلیٹ فائرنگ کا جواب بلیٹ فائرنگ سے، چاہے ڈنڈے کا جواب ڈنڈے سے، چاہے جو بھی ہو. یہ پوری طریقے سے اس اسٹریٹجی کو آگے لے کر جائیں گے. تیسرا سب سے امپورٹنٹ معاملہ ہو، عمران خان نے 9 مئی اور 26 نومبر کے معاملات پر جوڈیشل کمیشن بنانے کا کہا تھا. اس کے لیے ڈیڈ لائن بھی دے رکھی ہوئی تھی، لیکن حکومت نے اس چیز سے انکاری رہے، اس پر کوئی کام نہیں ہوا. اس وساست سے خان صاحب نے مذاکراتی کمیٹی سے کہا کہ آپ مزید مذاکرات نہیں کریں گے، آپ اس مذاکرات کو ختم کریں، کسی قسم کی مذاکرات اب نہیں ہونے جا رہے. تو یہ سارے تفصیلات تھی، سارے معاملات تھی جس پر ہم نے اس تفصیل سے گفتگو کی. امید ہے کہ آپ ہمارے آنے والے ویڈیو کو بھی اسی طرح دیکھیں گے.